ناہل اعظم خان ہے. میں گورنمنٹ پبلک انگلش گرلز ہائی اسکول میں پڑھتی ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رہے ہر دم سرفراز اے وطن, تو رہے ہر دم سرفراز اے وطن, تو رہے عالم سے ممتاز اے وطن, تو رہے محو تگ و تاز اے وطن, سرخ روحوں تیرے شہباز اے وطن. صدر ذی وقار, آج مجھے جس موضوع پر اذن گویائی ہے, جس موضوع پر لفظوں کی گھٹا عمر ڈائی ہے, وہ ہے پاکستان کا ماضی, حال اور مستقبل. صدر ذی وقار, مجھے یہ موضوع دیکھ کر امتحان میں ڈال دیا گیا کہ میرے فکر کی اتنی بساط کہاں, میرے لفظوں کی اتنی اوقات کہاں کہ میں دریا کو کوزے میں بند کر سکوں. جناب صدر, قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ ایسے دن بھی ہوتے ہیں جنہیں تاریخ ساز کہا جاتا ہے. جی ہاں جناب صدر, 14 اگست 1947 کا دن بھی انہی دنوں میں شامل ہے, جس میں یاد ہے 1857 کی جنگ آزادی کی, راگ و رنگ میں دہلی کے مستے محلے کی تباہی کی, امرتسر میں تار تار ہونے والی عصمتوں کی, احمد آباد میں خون کی ہولی کی, اور لکھنؤ کی قیامت صغریٰ کی. جناب صدر, 14 اگست کے دن ہم نے اپنے اوپر مسلط فرنگی طاقت کے بوجھ کو اتار پھینکا تھا. یہ وہ قرض تھا جس کی ادائیگی ہم نے سود سمیت اپنے اسلاف کے خون, بہنوں کی عصمت, بھائیوں کی گردنوں اور ماؤں کے آنچل سے کی. جناب صدر, تو آج یہی وقت ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ اس کی سربلندی کے لیے اپنے تن, من اور دھن کی بازی لگا دیں اور ایک محب الوطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. جناب صدر, ذرا 19ویں صدی پر نظر ڈالیں, جب مسلمانوں کا آفتاب اقبال ہندوستان کے افق میں ڈوب گیا تھا. کون کہہ سکتا تھا کہ ایک صدی کے اندر اندر وہ آفتاب گیتی کے بطن سے پھر نمودار ہوگا. دین حجازی کا ڈوبا ہوا بیڑا چرخے گردوں کے انقلاب میں آزادی کا وہ نغمہ لاپے گا جس کی میٹھی دھنیں مشرق اور مغرب کے علاوہ پوری دنیا میں سنی جا سکیں گی. تو اس طرح لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا وطن میری پہچان بنا. بغیر اس کے ممکن ہی نہیں شناخت میری, بغیر اس کے ممکن ہی نہیں شناخت میری. میرا وطن ہے میرے شجرہ نسب کی طرح. جناب صدر, مگر افسوس کہ آج آزادی جیسی بے بہا اور گراں قد نعمت کو پانے کے بعد ہم مہاجر عورتوں کی عصمت دری, امبالہ میں ہونے والے ظلم و ستم اور انگریزوں کے پاپوش نگر میں ہونے والے ہندوؤں کے کالے کرتوتوں کو فراموش کیے ہوئے. جناب صدر, آئیں آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہمارا ہر ایک قدم آزادی کے تحفظ کے لیے, ملی تشخص کو ابھارنے کے لیے اور وطن کے استحکام کے لیے اٹھے گا. نفرتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ اور رسول کے دین کا احیا کرے. خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض, خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض, نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض. صاحب صدر, اگر آج ہمیں آزادی کے ان لمحات کو سنبھالنا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اعلیٰ انسانی صفات کو ابھار کر عمدہ اخلاق سے آراستہ کرنے کی, صحیح پیدا کرنے کی سخت کوشش کی. نوجوانوں کو علی مرتضیٰ کا نمونہ بنا کر, صدیق کا سوز دے کر, تفکر کا درس دے کر, کردار کے غازی ہونے کی, اللہ کے برہان ہونے کی, قہاری, غفاری, قدوسی اور جبروت کا پیکر ہونے کی, اور صداقت کا سپاہی ہونے کی. کہ آج ہمارا عزم مستحکم ہو کہ ہم کہہ سکیں, ماہ تاباں سے جا کر کہہ دے اپنی کرنیں بچا کے رکھے, ماہ تاباں سے جا کر کہہ دے
اپنی کرنیں بچا کے رکھے، ہم خود اپنی سرزمین کے ذرے ذرے کو چمکا رہے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، والسلام۔